الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینے کا دوسرا مہینہ، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یا اسلامی مہینوں میں جو محرم سے شروع ہوتا ہے اسلامی مہینہ، تو یہ محرم کے بعد اگلا مہینہ ہے سفر کا، اور آج سفر کی 2 تاریخ ہے۔ سفر کے متعلق لوگوں کے اندر بہت سی توہمات ہیں، بہت سی باتیں مشہور ہیں، ان باتوں کا دین اسلام سے، شریعت محمدیہ سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ توہمات چونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہندو لوگوں کے اندر اس کے متعلق وہم پایا جاتا تھا، اور صرف ہندو کے اندر نہیں ہے، دین اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کے متعلق، اس مہینے کے متعلق وہم کرتے تھے۔ پھر جوں جوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا تو توہمات کی یلغار شروع ہو گئی۔ اس سفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ اس سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، کہ اگر اس مہینے میں شادی کی گئی تو دلہن اور دلہا کے مابین اتفاق نہیں رہے گا، ناچاکی ہوگی۔ گھر کی تبدیلی نہیں کرتے، شفٹنگ نہیں کرتے۔ ایک گھر میں بیٹھے ہیں تو اپنا مکان، اپنا پلاٹ لیا، اپنا مکان بنایا، یہاں کرائے پہ بیٹھے ہیں، 1 مہینے کا کرایہ وہ ادا کر لیں گے، لیکن سفر کے مہینے میں اس کرائے کے مکان کو چھوڑ کر اپنے مکان میں منتقل ہونے اور شفٹ ہونے کو پسند نہیں کریں گے۔ کسی قسم کی خیر کی تقریب اس مہینے میں نہیں رکھیں گے، خوشی کا ماحول نہیں بنائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے، اگر ہم نے اس مہینے میں خوشی کا انعقاد کیا تو وہ خوشی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوشی غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وہم ہے، یہ توہم ہے جو آج مسلمانوں کے اندر تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے، پھیلتا پھولتا جا رہا ہے۔ عرض کیا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ سفر کو منحوس شمار کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے سفر کے مہینے کے متعلق فرمایا یہ سفر نہیں ہے، صرف سفر نہیں ہے بلکہ یہ سفر المظفر ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، محرم الحرام،
اور جب سفر کی باری آئی تو صرف سفر نہیں کہا اس کو، بلکہ سفر المظفر کہا، کہ سفر کا مہینہ ایسا جو کامیابی کا مہینہ ہے، اور اس کو سفر الخیر بھی کہا جاتا ہے، تاکہ اس وہم کی کاٹ کی جائے کہ جو لوگوں کے اندر یہ شہرت ہے کہ یہ مہینہ خیر کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ تو میرے عزیزو، سفر المظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، کسی دن میں نحوست نہیں ہے، کسی مہینے میں نحوست نہیں ہے، کسی سال میں نحوست نہیں ہے، کسی گھر میں نحوست نہیں ہے، کسی فرد میں نحوست نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سارے معاملات خیر کے ہوں یا شر کے ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ خیر و شر کا مالک اللہ ہے، خیر بھی وہیں سے آئے گی، اور اگر ہماری ناکامی کے فیصلے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ کہا گیا کہ نزلہ دوسرے سے لگتا ہے، ٹی بی دوسرے سے لگتی ہے، ایڈز دوسرے سے لگتا ہے، کرونا دوسرے سے لگتا ہے، تو کہا گیا کہ ایک کو لگا دوسرے سے، دوسرے کو لگا تیسرے سے، پہلے کو کس سے لگا؟ نزلہ دوسرے کو پہلے سے لگا، تو اس پہلے کو نزلہ کہاں سے آیا؟ جس طرح پہلے کو تکلیف میں مبتلا اللہ نے کیا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے اور ہر فرد کو تکلیف میں اللہ مبتلا کرتے ہیں۔ لا عدوہ، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، اللہ فرماتے ہیں ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بیماری کا اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود دوسرے کو لگ جانا، اور بدشگونی اور الو اور سفر کی نحوست وغیرہ، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں۔ الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ صبح صبح اگر ادھار مانگنے آ جائے، کہتے ہیں کہ سارا دن ادھار لگا رہے گا، میں ادھار نہیں دیتا۔ فلاں آدمی کے متعلق یہ شہرت ہے کہ اگر اس سے ہماری ملاقات ہو گئی تو سارا دن ہمارا گھاٹے میں رہے گا، یا کوئی آدمی جا رہا ہے پیچھے سے، نہ بلاؤ اس کو، یار ادھر آ ذرا، کہ اس کو کہیں بھی فتح نہیں ملے گی، تو یہ بدشگونی ہے، بدشگونی۔ اس کا علاج ہم کیا کرتے ہیں؟ شریعت کے مطابق ہی نہیں کرتے۔ مکان بنایا، خوبصورت کوٹھی، خوبصورت مکان ہے، اور اس کے اوپر لٹکا دی ہنڈیا لٹکا دی۔ کار جا رہی ہے، میں نے پیچھے دیکھا، وہ آگے شاں کر کے آگے چلی، میں نے پیچھے دیکھا تو اس کے سلنسر کے ساتھ ہی چھوٹے بچے کا جوتا لٹکا ہوا تھا۔ ارے یہ کیوں؟ کہا یہ نظر بد سے بچائے گا۔ پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، میں واقع جانتا تو نہیں تھا اس کو، اس نے نظر بٹو، اس کو کہتے ہیں نظر بٹو، اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ پڑھتے ہیں،
میں نے کہا کہ میں کلام تو لکھ کے دیتا ہوں لیکن نظر بٹو یہ میں نہیں پڑھتا۔ کہ ہمیں تو کہا گیا۔ وہ جانے لگا، میں نے کہا ادھر آ، میں نے اس پہ پھونک مار دی، میں نے کہا جا۔ جب نظر بٹو خود نظر کا توڑ ہے تو پھر اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نظر کو نہیں لگنے دیتا، لوگوں کے ہاں یہ شہرت ہے، نظر بٹو بچے کو نظر نہیں لگنے دیتا۔ جب یہ خود نظر نہیں لگنے دیتا تو اس چیز کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہمارے توہمات ہیں، ہمارے ذہن کی اختراع ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دیا جل رہا ہے اس کو پھونک سے نہ بجھاؤ، یہ لوگوں میں شہرت ہے۔ نمک گر گیا تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ لوگوں کے ہاں شہرت ہے۔ کوا آ گیا، آج مہمان آئیں گے لازمی، یہ لوگوں کے ہاں شہرت ہے۔ سہاجنا گھر کے اندر ہے تو یہ گھر منحوس ہے۔ تو اسی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت و اصل نہیں ہے، الو منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی یہ حدیث سنائی ہے جس کا ایک حصہ سنایا آپ کو۔ ایک اور مقام پر کہا نا یہ منحوس ہے، منحوس دن ہے، منحوس مہینہ ہے، تو اس کے متعلق مسند احمد کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو، یہ برا زمانہ ہے، یہ گندا زمانہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ لا تسبوا الدہر، فرمایا تم زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ فإن اللہ عز وجل، فإن اللہ تعالی عز وجل قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں کہ انا دہر، میں زمانہ ہوں، تم زمانے کو برا کہتے ہو، زمانہ تو میں ہوں۔ الایام واللیالی لی، دن اور رات کا تغیر اور تبدل میں کرتا ہوں، دن کو تبدیل میں کرتا ہوں، رات کو تبدیل میں کرتا ہوں۔ جی دیکھا ہے نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن چڑھ جاتا ہے رات کے اوپر اور رات کو کم کر دیتا ہے اور دن کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ دن چڑھا رات کے اوپر، گرمیوں کے دن یہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چڑھ جاتے ہیں گرمیوں کی راتوں کے اوپر اور راتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ رات چڑھ جاتی ہے دنوں کے اوپر، کھا جاتی ہے، یہ رات کھا جاتی ہے دن کو، اور یہ سردیوں کے دن ہیں اور سردیوں کی راتیں ہیں، سردیوں کے دن کو کھا جاتی ہے سردیوں کی راتیں، راتیں طویل ہو جاتی ہیں، دن مختصر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، زمانے کو گالی نہ دو۔ الایام واللیالی لی اجددها وابلیها وآتی بملوک بعد ملوک، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں، دن اور رات میرے لیے ہیں، میں ہی ان کو نیا اور پرانا کرتا ہوں، میں ہی ان کو بڑھاتا ہوں، ان کو کم کرتا ہوں، اور میں ہی بادشاہوں کے بعد دوسرے بادشاہ لاتا ہوں۔ آج ہم کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے سفر کو منحوس کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، ہم زمانے کو گالی دے رہے ہیں۔
اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی زمانہ ہوں، تو گویا اللہ کو گالی دے رہے ہیں اگر ہم نے سفر کو منحوس قرار دیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے قصور اس کا ہے، اس سے پوچھو کہتا ہے قصور اس کا ہے، یا تو دونوں کا قصور نہیں ہوتا یا تو دونوں کا قصور ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک کا قصور ہوتا ہے دوسرے کا قصور نہیں ہوتا، لیکن جس کا قصور ہوتا ہے وہ دوسرے کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے برے اعمال ہیں، ہمارے برے اعمال کی نحوست ہے، اور ہم قصوروار سفر کو کہہ رہے ہیں۔ ایک گندی شکل والا حبشی جا رہا تھا، جنگل سے آیا تھا، جا رہا ہے، راستے میں دیکھا کہ ایک چیز چمک رہی ہے، چمکتی ہوئی چیز کو اٹھایا تو دیکھا تو وہ شیشہ تھا، آئینہ تھا۔ جب اس نے ایسے دیکھا تو اس میں اس کی اپنی شکل آ گئی، اس نے تو کبھی اپنی شکل دیکھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ہٹ، ایسا بد صورت ہے تو، شیشے کو کہنے لگا ایسا بد صورت ہے تو، جبھی تو کسی نے یہاں اس کو تجھے پھینک دیا ہے۔ تو اگر اچھی شکل والا ہوتا تو لوگوں کے پاس نہ ہوتا، تو اتنی بھدی اور گندی شکل والا ہے کہ اس کے مالک نے تجھے زمین پہ پھینک دیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے اپنی شکلیں ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور ہم قصوروار شیشے کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ہمارے برے اعمال ہیں، ہم قصوروار سفر کے مہینے کو قرار دے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اعمال کی نحوست ہے، ہم دوسرے انسانوں کو منحوس قرار دے رہے ہیں، جبکہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ نہ الو منحوس ہے، نہ سہانجنا منحوس ہے، نہ سفر منحوس ہے۔ سفر کا مہینہ، شریعت محمدیہ نے تو اس سفر کو عرض کیا ہے کہ سفر المظفر قرار دیا ہے، کہ سفر جس کو لوگ منحوس کہتے تھے، شریعت نے اس کو کہا سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ ہمارے اعمال برے ہیں، ان برے اعمال کی وجہ سے نحوست آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اس نحوست کا تذکرہ بیان ہوا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق کیا کہا؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک۔ صالح علیہ السلام کی کافر قوم نے کہا اے صالح، ہم تجھے اور تیرے رفقا کو منحوس شمار کرتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پتہ ہے کیا ہے کہ تم لوگ منحوس ہو، تمہارے اعمال یعنی منحوس ہیں، نہ ہم منحوس ہیں نہ ہمارے رفقا منحوس ہیں۔ بل انتم قوم تفتنون، تم ہی آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو، تمہارے اعمال بد ہیں جس کی وجہ سے افراتفری ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین پہ فساد برپا ہو جاتا ہے، انسان کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ شریعت کے مطابق اعمال ہیں، شریعت کے مطابق عبادت ہو رہی ہے تو الحمدللہ۔ اگر شریعت کے مطابق عبادت نہیں ہو رہی، شریعت کے مطابق ہمارے اعمال نہیں ہو رہے، شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی، تو یہی چیزیں منحوس ہیں۔ شخص اور اشخاص، افراد منحوس نہیں ہوتے۔
ایک بادشاہ نے غلام کو کہا کہ یار تو مجھے منحوس لگتا ہے، منحوس شکل ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر، بالخصوص صبح صبح میرے سامنے نہ آیا کر۔ اس نے کہا یس سر، میں نہیں آؤں گا۔ اتفاقاً کام پڑ گیا، بادشاہ سلامت کو کوئی پیغام دینا تھا اور کوئی تھا نہیں، صبح صبح اس کو جانا پڑا۔ بادشاہ کے پاس گیا، اس کو پیغام دیا۔ بادشاہ نے کہا ظالم، میں نے تجھے کہا تھا صبح صبح میرے پاس نہ آیا کرو، تو منحوس ہے۔ جلاد کو کہا کہ صبح سے لے کر شام تک اس کو کوڑے مارتے رہو، وقفے وقفے سے۔ شام تک یہ کوڑے برداشت کرتا رہا۔ جب شام ہوئی تو بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے کہا منحوس شکل پھر آ گیا۔ کہا بادشاہ سلامت، صبح آیا ہوں، آپ کی زیارت کی ہے، تو صبح سے شام تک مجھے کوڑے لگے ہیں، آپ سلامتی کے ساتھ رہے ہو، منحوس میں ہوا یا آپ ہوئے؟ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے کوڑے مجھے پڑے ہیں، آپ منحوس ہیں۔ اگر میں منحوس ہوتا تو کوڑے آپ کو لگتے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ نحس ان چیزوں میں نہیں ہے میرے دوستو، انسان کے اعمال میں۔ سفر کے معاملے میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ اس سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو بھی بھاری سمجھا جاتا ہے، اور اس کے آخری بدھ کو، اس کے آخری جو بدھ آئے گا، اس بدھ کے دن بھی باقاعدہ تہوار کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ مسلمان اس کو تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں لازمی طور پر، کپڑے پہنتے ہیں، چوریاں بانٹتے ہیں، چنے ابالتے ہیں یا بھونتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ خیرات تو مستحسن عمل ہے، لیکن مخصوص ایام کی قید کرنا یہ بعض دفعہ کسی حلال عمل کو حرام بھی کر دیتا ہے، کسی مباح عمل کو ناجائز بھی قرار دیتا ہے۔ کہ شریعت نے لازمی جز قرار نہ دیا ہو، اس کو لازمی سمجھنا۔ سفر کے آخری بدھ کو لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف علالت تھی اس میں تخفیف ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غسل کیا تھا اس بدھ کو، لہذا ہم بھی غسل کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ عرض کیا ہے کہ اس میں شادی نہیں کرتے لوگ، اس میں مکان کی تبدیلی و شفٹنگ نہیں کرتے، کسی نئے کام کا آغاز اس میں نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ سفر کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے یہ مہینہ، عرض کیا ہے کہ یہ مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ سفر کے مہینے میں کیا تھا۔ کیسی سنگت تھی، کیسا رشتہ تھا۔ آج جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ایسی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس جوڑے کے درمیان ایسی الفت، مودت، محبت پیدا فرما جیسے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت تھی۔ اگر شادی اس میں جوڑوں کے اندر نفاق اور اختلاف پیدا کرتی تو پھر حضور پاک اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جوڑی نہ چلتی۔ سفر کے مہینے میں آپ کی شادی ہوئی۔ غزوہ بیر معونہ جو ہوا یہ سفر کے مہینے میں ہوا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو مسلمانوں کو فتح نہ ملتی، شکست ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر روانہ کیا تھا جنگ کے لیے، تو وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اگر اس مہینے میں کسی کام کا آغاز نہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسامہ کو روانہ نہ کرتے۔ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ارض مقدس پاکستان،
23 مارچ کو جو قرارداد منظور کی گئی وہ سفر کا مہینہ تھا. اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو کبھی بھی پاکستان معرض وجود میں نہ آتا. ایٹمی طاقت ہیں، کھٹک رہی ہے یہ بات مخالفین کو اور دشمن کو. ایٹمی دھماکہ جب ہوا تو انگریزی مہینہ جو تھا، لیکن اسلامی جو مہینہ تھا وہ سفر کا مہینہ تھا. اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو پاکستان کبھی بھی ایٹمی ممالک کی فہرست میں شامل نہ ہوتا. یہ ساری چیزیں سفر کے مہینے میں ہوئی ہیں. میرے عزیزو، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں. حدیث کا مجھے نہیں پتہ، اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی آدمی کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ 40 ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک مربع شکل میں جاتی ہے. مشرق کی جانب 40 گھر، مغرب کی جانب 40 گھر، شمال کی جانب 40 گھر، جنوب کی جانب 40 گھر. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. پورا ویڑھا، پورا گھر ہی بے نمازی ہو تو ان کی نحوست کا کیا عالم ہوگا. اعمال نحوست والے ہوتے ہیں، بالخصوص نمازوں کا نہ پڑھنا. کہتے ہیں کہ کتا صبح صبح آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی اپنے نگاہوں کو جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، اور اپنی آنکھوں کے آگے اس نے اپنا پاؤں، اپنے ٹانگیں دی ہوئی ہوتی ہیں. کسی نے پوچھا کتے میاں یہ کیا ہے، کیوں ایسے اپنے آنکھوں کو چھپایا ہوا ہے؟ کہا کہ میں بے نمازی کی صبح صبح منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا. کتا بھی ہے بے نمازی، تیری شکل دیکھنے کے لیے برداشت نہیں کرتا. اپنے اعمال نہ نام تبدیل کرو. میں بھی عامل ہوں، کہہ دیتا ہوں نام بھاری ہے جی، نام تبدیل کرو جی. ڈر لگتا ہے بچوں کو، جی مکان شفٹ کرو، اس میں نحوست ہے، اس مکان کو چھوڑ دو اور مکان میں شفٹ ہو جاؤ. بابا کیا فرماتے ہیں؟ بابا فرماتے ہیں نہ نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ مکان اور مقام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اعمال تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب اعمال منحوس اگر گھر بھی ہوگا، چڑیلوں والا گھر بھی ہوگا، اگر اس میں ذکر اللہ ہوگا، تلاوت ہوگی، نمازوں کی پابندی ہوگی، چڑیلوں والا، شیاطین والا گھر بھی وہ اللہ کی رحمت اور برکتوں سے روشن ہوگا. اور اگر ہم نے اعمال کی اصلاح نہ کی تو جگ جگ پھرتے رہیں گے، ہر کونا پھریں گے، نحوست تعاقب کرتی رہے گی. وہ نحوست اعمال کی نحوست ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو ایسی اس طرح کی دیگر خرافات سے، توہمات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ جن کے کرنے سے انشاءاللہ دل کے اندر بھی نور پیدا ہوتا ہے، چہرے کے اندر بھی نور پیدا ہوتا ہے، اور زندگیوں میں بھی نور پیدا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.